آلودہ کرنا شروع مسالک کا کر جو دیتے ہیں۔ معاملہ ہے یہ ادھر تو بہت گمبھیر ہے۔ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہی علماء کرام، یہی عوام جب حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سارے ایک ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی وقت وہ سارا کچھ وہاں پہ جو بھی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دوبارہ واپس پاکستان آتے ہیں تو اپنے اپنے ڈگر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا یکساں ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو اسلام کا ایک تصور ہے اس کو ہم اگلی نسلوں تک اس طرح پہنچائیں کہ جو اس کی اصل روح کے ساتھ آگے جائے۔ میرے خیال میں ان سب کا ایک رنگ میں ڈھل جانا اتنا اہم نہیں ہے، صحیح، یہ شاید ممکن نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی دین کی ظاہرات پر قائم ہیں، یعنی دین کی وہ شکل جو ظاہری طور پر نظر آنے والی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ سب کا عمل کسی نہ کسی انداز میں ہمیں قرآن و سنت سے، حضور کی سیرت، حضور کی زندگی سے، حضور کے عمل سے ہم تک پہنچتا ہے۔ صحیح۔ مثلا ایک ظاہرات کی ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں، جیسے نماز پڑھنا ہے تو کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، کچھ کھول کے پڑھتے ہیں، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی زیر ناف ہاتھ رکھتا ہے۔ اب بڑی ٹھنڈے دماغ سے جب ایک طالب علم کے طور پہ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کلیتاً غلط نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے مختلف ادوار میں ان سارے طرق سے نماز پڑھی۔ اس لیے یہ بنیادی مسئلہ نہیں۔ اور میں تو اس میں ایک اور ذوق کی بات کہا کرتا ہوں، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر سارے انسانوں کو چیلنج کر رکھا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، کہ ہم نے، اے رسول، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر رکھا ہے۔ صحیح۔ اس ذکر کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی۔ صحیح۔ اب حضور کی ایک ادا، ایک سنت یہ ہے کہ حضور نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اور پھر ایک ادا یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی۔ اب معاملہ یہ ہے، میں اسے صوفیاء کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور صوفیاء نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے چاہا کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی مخدوش نہ ہو، ختم نہ ہو۔ جی بالکل۔ تو کچھ کے دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے، اور کچھ کے دل میں ڈال دیا کہ ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے۔ اس وقت پورے کرۂ ارضی کے اوپر حضور کی پڑھی ہوئی نماز کی ہر ادا زندہ ہے اور رائج ہے، تو اسے اس انداز سے لینا چاہیے۔ ایک تو یہ اختلاف کا، میں سمجھتا ہوں، یا نزع کا، ڈیڈ لاک کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے۔ اصل جس بات پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ باہمی احترام کے ساتھ مکالمے کی فضا میں بدنیتی کا اور بدگمانی کا اظہار کیے بغیر سامنے والے کی بات کو سنا جائے، اور اس کی فکر کو، جو بنیادی دین کا ڈھانچہ ہے، یعنی توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں، ان اساسی حوالوں میں اگر کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو باقی یہ جو فکری طور پر اختلاف ہے نا، اس کو مخالفت کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زمانے میں حضور خود اصحاب سے رائے طلب کرتے، اور اصحاب کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، اور حضور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے، یعنی کس حد تک، جب تک وہ اختلاف مخالفت میں نہ بدل جاتا۔ سو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اختلاف رائے کے طور پر فوڈ فار تھاٹ تو اس کو لینا چاہیے، اس پر ایک علمی روایت، بحث مباحثہ جاری رہنا چاہیے، لیکن اس سے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، اور کسی کی ایمان کو، یعنی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر دین کی بنیادی اساسی تقاضوں کے مطابق اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کی تعریف بیان کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں پیدا کی جانی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معاشرے کے اندر عدم برداشت کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی فروئی معاملات کو لے کے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اصولوں کے مطابق ہم اس عدم برداشت کے معاملے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت کی فرمان ذیشان اور آپ کی زندگی سے روشنی پانے سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت لال شہباز سرکار بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہے۔ آپ کا جو ایک ظاہری حوالہ ہے اور ایک جو تعارف آپ سے وابستہ، آپ سے اعلانیہ محبت کرنے والوں کا جو ایک مزاج ہے، وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن آپ خود اپنے زمانے کی بہت بڑی علمی شخصیت ہوئے، اور آپ کی کتابیں آج بھی بڑا، یعنی سرمایہ افتخار ہے ان معنوں میں کہ انہیں جب پڑھتا ہے تو آدمی اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا اعلیٰ علم کے موتی انہوں نے اکٹھے کیے۔ وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی مخلوق اللہ کی جو دور سے آتی ہوئی نظر آئے اور مجھے لگے کہ اس کا ہیل حلیہ جو ہے وہ انسان جیسا ہے، تو مجھ پر اسے جانے بغیر 1000 سال تک اس کا احترام واجب ہے۔ بغیر جانے، صرف دور سے گمان ہو رہا ہے کہ یہ انسان آ رہا ہے،
1000 برس کا احترام مجھ پر واجب ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہو، وہ اشرف المخلوق جب آپ تک پہنچے، آپ اس سے زندگی کا کوئی معاملہ کریں اور اس کی کوئی نہ کوئی خوبی آپ تک نہ پہنچے، تو اس کا مطلب یہ کہ احترام اور بڑھ جائے گا جتنا آپ ایک دوسرے کو جاننا شروع کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ احترام آدمیت جب تک نہیں ہوتا نا، اس وقت تک احترام اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے معاشرے کی تربیت فرمائی نا، جن رویوں کو حضور نے اصلاح کی، ان میں ایک بہت بڑا رویہ جو تھا وہ احترام اختلاف کے حوالے سے. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں جو لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں مکالمے کے دوران، میں انہیں کہتا ہوں کہ کیا کائنات میں سرکار دو عالم سے بہتر کسی کے پاس کامل بات ہو سکتی ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی سچی بات کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کا معمول اور مزاج یہ ہے کہ ڈاکٹر لیورنس ایسلر جیسا ایک سیرت نگار وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ حضور کی مدینہ کے اندر تشریف آوری کے بعد 9 سمر سیزن حضور کے زندگی میں ایسے گزرے، گرمیوں کے ایسے زمانے گزرے جن میں حضور مدینہ میں تھے. صحیح. وہ کہتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اصحاب کو 2 گروہ میں تقسیم کر دیتے اور ایک گروہ کے سامنے وہ بات کرتے جو عرفیت میں نہ اعتقادات کا یعنی نہ عقیدے کا حصہ ہوتی، نہ وہ عبادات کا حصہ ہوتی، یعنی روزمرہ زندگی کے نظریات پر حضور ایک سوال کرتے، صحابی کو ایک بات کرتے، جواب دیتے، اس سے جو سوال پیدا ہوتا حضور دوسری طرف کے جو لوگ ہوتے اس دوسرے گروہ کے سامنے رکھ دیتے. اور بعض دفعہ یہ مکالمہ جو ہے وہ 1 ہفتے تک بھی جاری رہتا اور حضور اپنی رائے نہ دیتے. اب یہاں سے میں ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ یہ سمجھا کہ حضور اس لیے 1 ہفتے تک اس پر اپنی بعض دفعہ رائے نہ دیتے، اس کا سبب یہ تھا آج آپ اور میرے درمیان کئی مہینوں کی بحث چل رہی ہو نا، اور ہمیں ہماری گفتگو کے دوران حوالے کے طور پر حضور کی کوئی صحیح بات، صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے تو ہماری بحث ختم ہو جاتی ہے، تھاٹ پروسیس ختم ہو جاتا ہے، ہم اسی پر دونوں آمین کر لیتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں. آپ تصور کریں ہماری 1500 سال کی مسافت پر ایمان کی یہ حالت ہے تو اصحاب کس اعلیٰ درجے کی ایمان پر ہوں گے. صحیح. اگر ان کے سامنے حضور اپنی رائے کا اظہار کر دیتے تو ان کا تھاٹ پروسیس رک جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر اختلاف رائے پر غور و فکر کرنے کے آداب اور قرینے کن معنوں میں سکھائے کہ کامل ترین بات ہونے کے باوجود ایک ہفتہ اپنی رائے نہیں دے رہے تاکہ یہ ان کے درمیان مکالمے کا ایک شائستگی جو ہے اس کا ایک مزاج بنے، ان کے اندر ایک ماحول پیدا اور یہ اس سے سیکھ سکیں اور یہ ہم تک یہ بات پہنچے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مکالمے کا تصور ہی ختم ہو گیا، یعنی ہمارا مکالمہ ہی ایک مناظرے سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم کفر و اسلام کا معاملہ کر لیتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلام کی روح سے جمہوریت کا جو تصور ہے وہ کیسا ہے؟ اور قرون اولیٰ کے دور میں جب بھی ہمارے خلفاء جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں یا نومینیٹ کیے گئے ہیں تو وہ جو ایک عمل تھا وہ آگے وہ نہ چلا، پھر ہم اسلام بھی سارا جمہوریت کی طرف آ گیا. کئی مسلم ممالک میں ابھی بھی جمہوریت نہیں ہے. تو جمہوریت کا بیسک کانسیپٹ اسلام کی روح سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسلام کے اندر جمہوریت کا یہ تصور جو ہم جسے عرف عام میں آج ہم جمہوریت کہتے ہیں، اگر اس جمہوریت سے مراد لوگوں کی حکمرانی کے اندر انتخاب کے حوالے سے رائے طلب کرنا ہے تو پھر تو یہ عین اسلامی ہے. لیکن بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں سرکار دو عالم تو اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ان کا معاملہ تو ایک اور طرح کا ہے. لیکن سرکار ختمی مرتبت کے بعد 2.5 برس تک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ایک یوں سمجھ لیں کہ خواص کی طرف سے انتخاب کیا گیا اور پھر عوام میں انہوں نے وہ کر لیا، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، نامینیشن ہوئی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر 10 برس کا حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی جب انتخاب کا وقت آتا ہے تو خلیفہ وقت نامینیٹ کر کے جاتے ہیں، وہ بھی اگین نامینیشن ہے. اور وہ نامینیشن ایسی ہے کہ اس میں رائے نہیں لی گئی، صرف خلیفہ وقت نے ایک آدمی کو نامینیٹ کیا اور باقی سب لوگوں نے اس کی تائید کر دی، یعنی رائے طلب نہیں کی گئی کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اچھا پھر حضرت عثمان غنی کا ایک طویل زمانہ 12.5 برس کا وہ زمانہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کے اندر ایک گروپ آف پیپل سامنے رکھا گیا کہ یہ 5 لوگ ہیں، ان میں سے چن لیں کس کو ہونا چاہیے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں بھی شورا نے ہی ایک ان کے حق میں ایک فیصلہ کیا، رائے دی، اور پھر باقی لوگوں نے اس رائے پر لبیک کی. یعنی لوگوں نے مینڈیٹ کے طور پہ کچھ لوگوں کو اپنی بیعت دے دی اور پھر انہوں نے حضرت
اور اس بیعت کی روشنی میں کہ میرے ساتھ اتنے لوگ پیچھے ہیں, میں آپ کے حق میں جو ہے نا وہ فیصلہ دیتا ہوں یا اپنا ووٹ دیتا ہوں. اب اگر آپ اس سارے پروسیس کو دیکھیں نا تو یہ ہمیں, یعنی میں سیاسیات کی جب بنیادیات کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. صحیح. ڈے 1 پہ حالانکہ حضور کی تربیت یافتگان ہیں, لیکن ڈے 1 پہ بھی 1% 1 ووٹ کا تصور نہیں ہے. صحیح. یعنی جب معاشرہ فکری سطح پر, سیاسی سطح پر, سماجی سطح پر اور ایکسپوئر کے لیول پہ باقی دنیا سے انٹریکشن کرنے کے بعد, کیونکہ جو حجاز مقدس ہے وہ تو ایک ریموٹ ایریا ان معنوں میں تھا کہ باقی دنیا سے یعنی آمد جامد تھی, لیکن وہ ایک مہمانداری کی سطح پر آمد جامد تھی, اس طرح کا کوئی کل وقتی انٹریکشن نہیں تھا. نتیجتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فکری سطح پر لوگ ایک خاص درجے پہ پختہ ہوئے اور یہ اتنا پروسیس گزرا, یعنی لگ بھگ آپ دیکھیں 39.5 سال گزر گئے, 29 سال گزر گئے اس کے اندر, 29.5 years. اس کے بعد ملت اسلامیہ اس لیول پر آئی کہ لوگوں نے چند اپنے لوگوں کو ایک طرح کا نمائندہ بنایا اور پھر ان کے ووٹ سے خلیفہ وقت منتخب ہوا. یہ جو کم و بیش آج کی پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ اس کے قریب طرح کے, جیسے ہم اپنے ایم این ایز اور اپنے نمائندگان منتخب کرتے ہیں, گویا ہم اپنا اعتماد ان پر کرتے ہیں اور وہ مرکز میں کرتے ہیں. اب یہاں میں یہ تو بات تاریخی حقائق کی ہے. اب ایک طالب علم کے طور پہ میں اپنی رائے جو ہے وہ آپ کے سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کرۂ ارضی پر آباد لمحے موجود میں کئی ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے ایک خاص درجے پہ جا کر جمہوریت سے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگیوں کو, اپنے معاشروں کو بہت بہتر کر لیا, ترقی یافتہ کر لیا, آسودہ کر لیا. کئیوں کے ہاں یہی کامیابی جو ہے وہ ایک آدمی کے آنے سے آ گئی, کئیوں کے ہاں ڈکٹیٹرشپ نے کئی طرح کی خوبیاں ان تک پہنچا دی. تو میں یہ سمجھا کہ کئی جگہ صدارتی نظام آیا, کئی جگہ پارلیمانی نظام اس نے فائدے دیے, کئی جگہ ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ نقصانات بھی دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام ہر زمانے کے لوگوں نے جب ابتدا ہوتی ہے تو پوری دیانتداری سے اپنے عہد کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بنائے ہوتے ہیں. ان کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے. نظام از خود نہ کوئی ٹھیک ہوتا ہے نہ غلط ہوتا ہے, اس کے چلانے والوں کی نیتیں ٹھیک یا غلط ہوتی ہیں. بالکل. اس لیے وہ جو گراس روٹ لیول پہ جب آپ نے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے, اگر ان کا انتخاب صحیح ہو جائے, اور سچی بات یہ ہے ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز, ان کے لیڈرز, ان پر بہت بات کرتے ہیں اور بے شمار خامیاں, اور ان کو بھی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے, تھوڑی سی نہیں, کافی ساری اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اس سے بہت پہلے جب میں ووٹ ڈالنے کے لیے اس باکس کے قریب جاتا ہوں, اپنے گھر سے کمپین جب شروع ہوتی ہے 3 ماہ پہلے, 2 ماہ پہلے, اس سے لے کے وہ جو ایک لمبا ٹائم میرے پاس ہوتا ہے, بلکہ میں تو اس سے بھی ایک پیچھے کی بات کرتا ہوں جو اس سے پہلے 5 سال گزرے ہوتے ہیں, 2 سال گزرے ہوتے ہیں حکومت کے, اس میں ایک آبزرور کے طور پہ, جو ایک سائلنٹ آبزرور کے طور پہ میں ملک کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اپنے گرد و پیش میں کچھ اچھی باتیں, کچھ بری باتیں, کچھ پسندیدگی کے کارنر میں آنے والی باتیں, کچھ ناپسندیدہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مجھے اس کی ایک ڈائری مینٹین کرنی چاہیے اور ذہن سازی کرنی چاہیے کہ 2 سال بعد, 4 سال بعد جب میرا رائے دینے کا وقت آئے, اس وقت میں کسی مصلحت کا شکار نہ ہو جاؤں, اس وقت کوئی برادری ازم سامنے نہ آ جائے, اس وقت کوئی میرا تعلق, اس وقت کوئی میرا ذاتی مفاد, میری کوئی بچے کی نوکری, کوئی مستقبل. ہم بہت چھوٹے فائدوں کے لیے خود بڑے فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں. اور پھر یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو رائے کا اظہار کرنا ہے یہ از خود ایک امانت بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں یعنی اپنی تمام تر شگفتہ مزاجی کے باوجود کہ جو آدمی اس دن صبح اٹھ کے زحمت نہیں کرتا نا 1.5 2 منٹ 5 منٹ لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالنے, اسے معاشرے کے پورے نظام پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے ہمیں ایک درجہ اپنی تربیت کی ضرورت ہے. انفرادی درجے پہ جب ہم مسلط سے بالا تر ہو جائیں گے, جب ہم ملکی مفاد سے خالص ہو جائیں گے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ایک سے دوسری حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ پلے کر سکتے. ہم خود اپنی ذاتی فائدے اور مفاد کی بنیاد پر پہلے اپنے آپ کو آلودہ کرتے ہیں. ہماری اس چھوٹی سی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی چھوٹی سی ایک جو خود غرضی ہے نا, یہ جب مرکز میں پہنچتی ہے تو ایک بہت بڑی وبال کی شکل اختیار کر لیتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسلام کی اور سیرت طیبہ کی روشنی میں علوم و فنون کی کیا اہمیت ہے, کیا یہ جائز ہیں, کس حد تک جائز ہیں,
اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی علوم و فنون کی ترویج کے لیے کوئی کام کیا گیا؟ بہت اچھا سوال، بہت ہی اچھا سوال. یہ المیہ رہا ہے اس امت کا، اور بالخصوص پچھلی 5-6 صدیوں میں تو ہم اتنا بری طرح کنفیوژن کا شکار رہے کہ ہم یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ کون سی بات حلال ہے اور کون سی بات حرام. یعنی ہم نے 2 کیٹیگریز بنا دیں اور 2 باکسز ہیں. ہر چیز جو ہم تک پہنچتی ہے اس کے فرسٹ امپریشن پہ ہم طے کر لیتے ہیں بغیر اس پہ تحقیق کیے کہ اس کو حلت کے خانے میں ڈالنا ہے یا حرمت کے خانے میں ڈالنا ہے، حلال سمجھنا ہے یا حرام سمجھنا، اور پھر ساری زندگی اس کی ایڈوکیسی کرتے رہتے ہیں، اس کے حق میں دلائل دیتے رہتے ہیں اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اور حضور کی جو بین الاقوامی ایک کردار ہے انسانی تاریخ کے تناظر میں، اس میں ایک بہت بڑا جو حضور کی زندگی کا حوالہ ہے نا، جو بہت بڑا انقلاب ہے، وہ علم کے ساتھ وابستہ انقلاب. صحیح. آپ تصور کیجئے الوی صاحب، سرکار ختمی مرتبہ جب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے نا، تو وہ عرب جو اپنے آپ کو عرب یعنی بولنے والا صاحب کلام اور باقی دنیا کو اجمی تصور کرتے تھے، گونگا سمجھتے تھے. شعر و ادب کا ایسا ذوق تھا کہ بچہ بولنا شروع کرتا تو وہ وزن میں مصرع کہنا شروع کر دیتا، اتنا ذوق موجود تھا. لیکن علم کے ساتھ اور پختہ علم کے ساتھ ان کی اتنی کمزور روایت تھی کہ 10,000 لوگوں کی آبادی تھی مکے کی جب حضور پیدا ہو. 10,000 میں ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق 16 یا 18 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی سارے لوگ لکھنے پڑھنے سے محروم تھے. حافظے کے زور پہ جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. وہ معاشرہ جہاں 10,000 لوگوں میں صرف 16 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میرے کریم رسول کی 63 برس کی زندگی کی برکت یہ اور محنت کا نتیجہ یہ کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو خطبہ حجت الوداع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی. اور جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لانے والوں کی تعداد 1,44,000 سے زائد تھی. آپ 1.25 لاکھ کا عدد ہی تصور کر لیں. اب آپ دیکھیں وہ معاشرہ جہاں صرف 16 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 63 برس میں سرکار دو عالم نے لکھنے پڑھنے پر، علم کے ساتھ وابستگی پر اتنا زور دیا کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں 1 لاکھ سے زائد لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. 1.25 لاکھ میں سے 1 لاکھ سے زائد لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی ترجیحات میں علم کے ساتھ وابستگی کیسی. فنون کی بات پہ آ جائیں. عمومی طور پر یہاں تک تو لوگ اس بات کو یعنی کسی حد تک جانتے بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں. فنون کے حوالے سے لوگوں کو اس بات کا شاید اس طرح توجہ نہیں، اور نہ ہم نے محراب و منبر سے اس پر توجہ دی، لوگوں کو اس طرف جو ہے نا اس خیر میں شریک کیا کہ فنون کے حوالے سے بھی ایسی حوصلہ افزائی حضور کے یہاں پائی جاتی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دونوں کو حضور بلواتے ہیں اپنے پاس، ایک کو نہیں، دونوں کو بطور والدین. پہلے تو یہ بات بتائی کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین دونوں کی ذمہ داری ہے، صرف ماں کی یا صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں کو مخاطب ہوتے ہیں. اور جو حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کا ذوق کیسے. حضور فرماتے ہیں ان کو خوش خط لکھنا سکھاؤ، ان کو خوش خط لکھنا سکھاؤ، ان کو تیراکی سکھاؤ، ان کو تیر اندازی سکھاؤ اور ان کو گھوڑ سواری سکھاؤ. اب آپ دیکھیں یہ سارے سپورٹس ہیں اور رائل سپورٹس ہیں، اور یہ اس زمانے کی سکلز کا بھی حصہ تھی، یعنی ضروریات زندگی کا بھی یہ ساری چیزیں حصہ تصور کی جاتی تھی. خوش خطی کا عالم تو یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں شہزادگان لکھ کر لاتے نا، حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین، حضرت امام حسن عمر میں ذرا بڑے تھے اور ان کا ہاتھ ذرا زیادہ پختہ تھا، تو آپ اس کو دیکھتے ان کا لکھا ہوا تو خوش ہو کر کہتے کہ ان کی جو خوش خطی ہے وہ یعنی ایسی متاثر کن ہے جیسے ان کے جد امجد حضرت ہاشم کی ہے، یعنی حضور اپنے پردادا جان کی مثال دیتے ہیں. اور حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے کہ ان کا ہاتھ اتنا خوبصورت لکھنے والا ہے کہ جیسے حضرت خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوش خط تھا، جیسے وہ اچھا لکھتے تھے. یعنی اس انداز کی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے. اور پھر باقی اصحاب کے جو صاحبزادگان بچے ہوتے ان کے درمیان بھی مقابلہ کروایا جاتا ہے، اور اچھا لکھنے والوں کو حضور انعام اکرام سے عطا کرتے. تو فنون کے ساتھ ایک تو یہ وابستگی، اور پھر ایک اگلے درجے پر خالصتاً زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے فنون جو ہیں ان کی میں بات کروں. جب حضور نے ٹیکس فری زون قائم کیا نا مدینے کے اندر،
تو حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جاننا ہے اور جو باہر سے آنے والے وفود ہیں جی ان وفود میں تاجر جو آ رہے ہیں ان میں سے پوچھنا ہے کوئی شخص کسی خاص فن میں ماہر تو نہیں ہے. تو بتایا جاتا کہ فلاں شخص کسی خاص فن میں بڑی شہرت رکھتا ہے. صحیح. تو حضور فرماتے کہ اسے میری طرف سے ضیافت کی دعوت دو. اچھا. شب بصری کے لیے اسے مدینہ شہر میں لایا جاتا, حضور اس کی ضیافت کا اہتمام کرتے, اصحاب مدینہ وہاں اکٹھے ہوتے اور حضور اسے اپنی مسند پر بٹھاتے اور کہتے کہ جس فن میں تم ماہر ہو نا وہ فن میرے ان اصحاب کو منتقل کرو. اچھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نوخیز بچہ تھا جو نان مسلم تھا, یہودیوں کا بچہ تھا, تو وہ دیوار کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا. تو جب سرکار دو عالم نے توجہ فرمائی نا تو وہ بیٹھ گیا دیوار کے ساتھ نیچے تاکہ میں نظر نہ ہوں. اس کے دل میں شاید یہ گمان ہوگا کہ یہ صرف مسلمانوں کا اجتماع ہے اس لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر اس کو پکارا. وہ بچہ شرم کی وجہ سے بیٹھ گیا تو حضور اصحاب میں سے اٹھ کر گئے اور اسے کہا کہ اگر تمہیں اس فن کو سیکھنے کا شوق ہے تو تم ان کے درمیان بیٹھو. صحیح. وہ جو باہر سے آیا ہوا نان مسلم ہوتا, وہ جو غیر مسلم فن کا ماہر ہوتا, وہ اصحاب رسول کو مسجد نبوی کے اندر جو ہے حضور کی موجودگی میں وہ فن سکھاتا. اور پھر حضور اس فن کا ذوق رکھنے والے جو صحابی ہوتے نا ان 8-10 کو نکال لیتے اور کہتے کہ جب تک تمہارا یہاں قیام ہے یہ تمہارے قریب رہیں گے, تم نے جانے سے پہلے اس کو یہ فن منتقل کر کے جانا ہے. اچھا, اس میں علوم و فنون کے ماہر لوگ بھی ہوتے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے جنہیں شجرہ نسب بڑے اچھے یاد ہوتے ہیں, اسماء اور رجال کے لوگ, تاریخ کے لوگ, اپنے قبائل کے واقعات, حتیٰ کہ ایک ایسے شخص کا احوال بھی سیرت میں ملتا ہے کہ جو گھوڑوں کی نال لگانے میں ان کے پاؤں میں جو کھر جسے ہم کہتے ہیں لوہے کا یا اسٹیل کا کھر لگتا ہے وہ لگانے میں مہارت رکھتا تھا. اس کا کھر بہت دیر سے اترتا تھا. تو حضور نے اصحاب کو کہا کہ اس سے یہ فن سیکھو. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی علوم و فنون کی ترویج اور اصحاب کی, میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں تیزی سے, کہ 18 سے زائد اصحاب کے وفود بنائے جنہیں مختلف علاقوں میں بھیجا کہ وہاں کی زبانیں سیکھ کر آئیں تاکہ ان زبانوں کی نسبت سے وہاں کا علم اور فن دونوں تم تک منتقل ہوں. یہ ایک دم 23 برس میں پوری دنیا کے اندر دین کا غلبہ نہیں ہوا. حضور نے ہمہ انداز میں محنت کی انسانوں پر, ان کی یعنی روحانی ترقی کے لیے بھی, نظریات کی درستگی کی بھی, اور علوم اور فنون میں ان کی جو ایک تھی نا سپرمیسی اس کو قائم کرنے کے لیے بھی ان پر دروازے کھولے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پوسٹ مجھے آتی ہے کسی بھی سوشل میڈیا پر, میں بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیتا. کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بڑھا دینا وہ ایک جرم ہے یا وہ ایک جو ہے وہ گناہ ہے؟ جی, گناہ کبیرہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ قرار دی ہے قرآن, اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی مذمت میں خود اللہ نے قرآن حکیم کے اندر آیات اتاری اور اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. صحیح. یہ جو ہے نا قرآن حکیم کی آیت, لعنت اللہ علی القوم الکاذبین, جو کذب کرنے والے ہیں, جھوٹ والے جو قومیں ہیں ان کے اوپر, اور جھوٹ والوں پر لعنت. اس میں صرف جھوٹ بولنے والوں پر ہی لعنت نہیں ہے بلکہ امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جھوٹ پھیلانے والوں پر بھی وہ بھی اس لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہی آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور سرکار نے تو بڑی کیٹیگوریکلی یہ فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. میں آپ نے بڑی صحیح سمت میں رہنمائی فرمائی. روزانہ کی بنیاد پر, یعنی ایک آپ دیکھیں تو 99% جو اچھی باتیں جو یقیناً اپنی جگہ مفید باتیں ہو سکتی ہیں انہیں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ منسوب کر کے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے, اور ہم بھی ثواب کی نیت سے اور ثواب اور اجر سمجھ کے آگے پھیلائے جا رہے ہوتے. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ ایک علمی بددیانتی کا درجہ ہے. پھر اس سے ایک درجہ آگے کا میں نظر آتا ہے جب ہر معقول بات کو یا جو مجھے سوٹ کرتی ہے یا میرے نظریے کو سوٹ کرتی ہے اسے سرکار دو عالم سے منسوب کر کے حدیث کی شکل دے دینا اور اس کو پہنچا دینا, اور ساتھ پھر شرط عائد کر دینا کہ اتنے لوگوں تک آگے پہنچاؤ گے تو یہ انعام ملے گا. اجر کا جو معاملہ ہے, انعام کا جو معاملہ ہے اور ثواب کا جو معاملہ ہے, اس کا اختیار کلیتاً صرف پروردگار عالم کو یا سرکار دو عالم کی یہ اتھارٹی ہے کہ آپ اگر کسی چیز پر اجر کا وعدہ کریں تو اللہ کی طرف سے اس پر اجر کا اعلان ہے. ان کے علاوہ کسی کو یہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے حق کہ وہ
کسی چیز کے بارے میں یہ کہتا پھرے کہ جی اس پر آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. صحیح. تو ہم ثواب کی نیت سے اس کو بغیر تحقیق کیے. اب تو اس حد تک ہو جاتا ہے کہ مثلا کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے کہ صحیح مسلم سے اور ساتھ اس کا نمبر تک لکھا گیا ہوتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کو فارورڈ کرنے سے میری آخرت سنور رہی ہے, اور میں یعنی اتنا غیر ذمہ دار ہو جاتا ہوں اس لمحے میں کہ میں ایک لمحے میں اسی موبائل کے اندر موجود کئی ایپس ایسی ہیں جہاں سے اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. میں اس کی زحمت نہیں گوارا کرتا اور اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہوں. اب تو یہاں تک معاملہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات بنا کر کئی چیزوں کو جو ہے اس طرح کیا جاتا ہے اور دھڑا دھڑ گروپس میں فارورڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ لکھ لکھ کے ہم جو ہے وہ جنت کے حقدار ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بغیر تحقیق کے ہم اس کے اوپر عمل بھی نہ کریں, بلیو نہ کریں اور آگے بھی نہ بھیجیں. دیکھیں ایک اچھی بات کے طور پہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر موجود ہے, لیکن جب ہم کسی چیز کو کسی بھی کتنی اعلیٰ عرفہ بات ہو جب اسے ہم سرکار دو عالم سے منسوب کر دیتے ہیں نا, تو اس آگے پہنچانے اس ابلاغ میں ذمہ داری کے درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جب ہم اسے قرآن حکیم کی آیت تصور کر کے اور امپریشن اس کا دے کر لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ ثواب کی بجائے ایک بہت بڑے وبال, یہ اللہ پر بہتان باندھنے والی بات. صحیح. سرکار دو عالم نے فرمایا کسی شخص نے میری نسبت سے وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں بیان کی تو اس نے مجھ پر بہتان باندھا. صحیح. تو آپ خود تصور کریں کہ عام آدمی پر بہتان باندھنے کا کتنا وبال ہے, کتنا عذاب ہے اور اللہ کی ناپسندگی ہے. تو سرکار دو عالم پر ایک بہتان باندھنا یہ کتنی غیر ذمہ دار بات. اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. انتہائی احتیاط. کوئی بھی پوسٹ آتی ہے آپ اس کی باقاعدہ تحقیق کر لیں, اس کو سمجھ لیں کہیں آگے فارورڈ کرنے سے پہلے.